سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج جو ہی پروگرام آگے بڑھتا رہے گا، نئے سال کی طرف سفر آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ سفر تو ہمیشہ جاری اور ساری رہتا ہے، مگر سال کے اختتام پہ ہمیں موقع ملتا ہے اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنے مشاہدے اور مطالعے کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھر سے دہرانے کا، اور پھر یہ سمجھنے کا کہ ہم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ یہ سال نئے سال کی طرف اور پھر نیا سال اس سے نئے سال کی طرف گامزن رہے گا، مگر انسان کو اپنے ماضی کی طرف بھی ذرا دیکھنا چاہیے۔ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر بھی نگاہ ڈال کے دیکھیں کہ وہ کون سی شے تھی جس کو ہم نے کھویا ہے، وہ کون سی شے ہے جس کو ہم پا سکتے ہیں۔ میں بہت ساری چیزیں آج آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور آج مخلص انداز سے خالصتاً پورا پروگرام اگلے دن کے حوالے سے ہوگا، یعنی نئے سال کے حوالے سے ہوگا۔ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کن دعاؤں کی ضرورت ہے، کن ضروریات کی ضرورت ہے، مگر اس سے پہلے میں ایک حصہ ماضی سے چرا لوں، اور وہ حصہ آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ خطا کوتاہی دوبارہ سے نہیں دہرانی ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کو حسین بنانے کے لیے، اور صاحب نظر شخصیت ہیں، میں ہمیشہ ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں اور بہت زیادہ معاونت ان سے ملتی رہتی ہے۔ رہنمائی کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، اور بہت ہی اچھے انداز سے اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مولانا فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ بھی آج ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے آئے ہیں، اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اور وجہ بھی ہے؟ سمجھانے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، خوبصورت۔ اچھا، یہ بہت اچھا طریقہ، اب آپ کو کیا سمجھانا ہے، کیا بات ہے؟ نیو ایئر ہونا چاہیے، سیلیبریشنز ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے، اور نیو ایئر ہے کیا آخرکار، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر پچھلے ایئر سے یہ جو گزر رہا ہے، اس سے ایک حصہ اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھ لیتا ہوں، کیا پتہ اس کی کوئی جہت نکل آئے۔ ذرا ویڈیو ملاحظہ فرمائیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، پھر ہم کہتے ہیں پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، مصیبتوں نے ہمیں گلے لگایا ہوا ہے۔ ہم نے کن کو گلے لگایا ہوا ہے، ذرا یہ تو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ پریشانیوں کے نجات کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے خوشی ہے، میرے اندازہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید پاکستان کی ویڈیو نہیں ہے، مگر اہل اسلام تو اس میں ملوث ہیں۔ کلمہ تو نبی کا پڑھا جا رہا ہے، اور پھر جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ پس منظر میں جن کے الفاظ یا جن سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ بڑی شخصیت ہیں۔ میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں مولانا فضل سبحان صاحب، کوئی راستہ نکل سکتا ہے اس کو ہم قابل قبول یا قابل تقلید کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین حق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ قرآن کریم کو حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القول الفصل لیس بالہزل فرمایا، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، مذاق نہیں۔ بے شک اسلام میں بیعت کا ایک تصور ہے۔ صحیح۔ مرد سے بیعت کرے۔ بیعت در اصل التزام احکام کو کہا جاتا ہے۔ امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کا جو معاہدہ ہوتا ہے مرشد اور اس کے مرید کے درمیان، اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی بیعت کیا اور عورتوں کو بھی بیعت کیا. اچھا سبحان اللہ. لیکن دونوں کا طریقہ کار مختلف تھا. خوب. مردوں سے بیعت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے اللہ. اور پھر چند باتوں پر اس سے عزم اور جزم کا اظہار کرتے تھے. اچھا. لیکن جب عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئی، اور یہ 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ میں ذکر ہے. اچھا. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. تو عورتوں سے آپ نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. شرک کی جو جھلک یہاں نظر آ رہی ہے بنیاد اس پر ہے. چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرے، کوئی بھی فحاشی اور عریانیت کا کام نہ کرے. لیکن عورتوں کا ہاتھ آپ نے کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ آپ نے زبانی التزام کا معاہدہ کیا. اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چادر عورتوں کو پکڑائی، اس کا ایک سرا انہوں نے پکڑا اور دوسرا سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا. تو جس چیز کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، انہی چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے آج جو جمع ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. تو شریعت میں یہ گلے لگنا تو بہت دور کی بات، ہاتھ ملانا تو دور کی بات، اس عورت کا مرد کے سامنے بے پردہ آنا بھی 100% ناجائز اور حرام ہے. یہ جو جملہ ہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس سوچ نے انسانیت کو عریاں کر دیا. اس کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین عورتیں ازواج مطہرات امہات المومنین تھی، اور اس امت کے پاکیزہ ترین لوگ صحابہ اکرام تھے. لیکن جب صحابہ کو کہا گیا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، جب تم نے ان عورتوں سے، نبی کی بیویوں سے جو تمہاری مائیں ہیں، کچھ سوال کرنا پڑے تو پردے کے پیچھے سے مانگنا. تو اس امت کے پاکیزہ مردوں نے اس امت کی پاکیزہ عورتوں سے پردہ کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ملک اسلام ہو، اسلام کا نام ہو، اور وہاں پر اس طرح غیر محرم مردوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، بے پردگی کا اظہار کرنا 100% ناجائز، حرام اور قہر الہی کو دعوت دینے کے مترادف. ابھی نیو ایئر کی سیلیبریشنز میں بہت ہوگا مولانا صاحب، آپ کو تو اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، مگر ہماری ینگ جنریشن دیکھا یہ جائے گا. اب ظاہر پارٹیز بھی ایک حصہ کرتا ہے مگر اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتی، مگر سیلیبریشن کے نام پہ لوگ باہر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہر وہ کام ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. کیا کیا جائے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے سرمایہ ہو اور اس کے سرمایے سے 1000 روپے کم ہو جائے تو اس کو خوش ہونا چاہیے یا غمگین؟ ظاہر سی بات ہے، اس کو افسوس کا اظہار کرنا چاہیے کہ میرا سرمایہ کم ہو رہا ہے. ایک برف والا تپتی دھوپ میں اپنی برف بیچ رہا ہے اور کوئی خریدار نہیں، تو وہ رو رو کر کہنے لگا کہ میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، خدایا خرید رو. عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. یا سالگرہ پر خوشی منائی جاتی ہے، اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا. جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یہاں اور گرہ سے سال جاتا ہے. سالگرہ یعنی سال گر گیا، 1 سال ضائع ہو گیا، وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں، اسلام سے دور ہو کر، شریعت سے دور ہو کر. تو یہ جو سال گزرتا ہے اس پر ایک تو افسوس ہو، اور پھر اس میں یعنی آخری لمحات میں بھی اللہ کو ناراض کرنے کے وہ سارے کام کرنا. وہ شرابیں پی جا رہی ہیں اور وہ جو ہے وہ میوزک لگایا جا رہا ہے، سائلنسر نکال کر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ڈانس ہو رہا ہے.
تو یہ ساری چیزیں شریعت کی دھجیاں بکھیرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی ہیں. اس سے نوجوان توبہ کریں. اور اس کا میں آپ کو بتاؤں آغاز کیسے ہوا. 19ویں صدی کے شروع میں برطانیہ کی رائل نیوی نے سمندر کے بیچ میں اپنی وحشت اور تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ایک پروگرام سیلیبریٹ کیا. رات کو 12 بجے انہوں نے شراب کے دور چلائے تو ایک مسلمان ان کی نقالی کرنے لگا. یہ بھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا from them he will be. رائٹ, 100% رائٹ آپ نے فرمایا. میں آپ کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کو اتنی سی بات کہہ کے ایک مختصر سے وقفہ لوں گا, لوٹ کر آئیں گے, گفتگو طویل ہوگی. کہ سیلیبریشنز تو وہ ہوتی ہیں کہ جس میں لینے والا بھی راضی ہو, دینے والا بھی راضی ہو. دی زندگی اس نے ہے, جب اس انداز سے منائیں گے کہ وہ راضی نہ ہو تو پھر اس کو ناراض کر کے کچھ بھی نہیں مل پایا, نہ کسی چیز کا شکر ادا کیا ہم نے, بلکہ الٹا کفر کرنے لگ جائیں تو پھر جو دینے والا ہے وہ حق رکھتا ہے کہ آپ کو عذاب دے, شکر کے بہانے نہیں. الف لام میم میں مختصر وقفہ, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. جبر کہیں, صبر کہیں یا پھر افتاد کہیں تجھ کو, پروانہ مرگ زد عام کرنے والا جلاد کہیں تجھ کو, سال 2020 ایک نئے انداز سے جینا سکھا گیا, انوکھے درس دینے پہ کیوں نہ استاد کہیں تجھ کو. سلمان احمد صدیقی صاحب کا لکھا ہوا شعر, بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے ترجمانی کی ہے پورے سال کی بھی, اور جس طرح سے برا وقت آپ کو سکھا کے جاتا ہے نا, تو یہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ یہ برا وقت تو تھا, مگر اس برے وقت سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور وہ سیکھا کیا ہے اس کو اگلے سال امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہے. میں جو ہی نئے سال کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں, میرے بہت سارے خواہشات کے بھرے ہوئے پیمانے لبریز ہو رہے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے ہم عمر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اب وہ تیاری کر رہے ہیں نئے سال کے آغاز کی نہیں, بلکہ پرانے سال کو الوداع کہہ کے نئے سال میں مزید جرائم کرنے کی, اور وہ جرائم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں داخل ہونے سے پہلے. یوں سمجھ لیں کہ ابھی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ پورے سال کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی, کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کتنا ہم نے زکوٰۃ, خیرات, صدقات دی ہوں گے, کسی کو وہ جو تمنائیں تھیں نا جو دعاؤں میں جھلکتی تھی کہ پروردگار حج پہ بلا لے, عمرے پہ بلا لے, نمازوں کے وقت نہیں مل رہے, وہ سب سائیڈ میں کر کے ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں پروردگار ابھی اور ناراض کرنے کی جسارت ہم کر سکتے ہیں, اب دیکھ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. تو وہ ساری محفلیں اب سج رہی ہیں, تیار ہو رہی ہیں. تو جہاں پہ یہ خرافات چل رہے ہیں وہاں پہ اچھائیوں کی تیاری بھی ہو رہی ہوگی. میں ان لوگوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, نئے سال کا آغاز کن ضروری باتوں سے کریں, کون سی بنیادی مبادیات ہیں جن کو ذہن میں رکھیں؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے توبہ ہو, اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے اعمال کی نیت ہو. حدیث پاک میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صحیح. اور دوسری جگہ یوں فرمایا, نیت المؤمن خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. صحیح. گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو, صحیح. زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے. اللہ اکبر. یہ جو سال گزر گیا, تھوڑا سا مراقبہ ہو, تھوڑا سا محاسبہ ہو, تھوڑا سا یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہو. حاسبو قبل ان تحاسبوا, اللہ, اس کا کیا مطلب؟ محاسبہ کرو اس سے پہلے تمہارا محاسبہ. موتو قبل ان تموتو, اللہ, مر جاؤ اس سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. کیا بات ہے. کما تدین تدان, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. ایسے ہی ہے. جو کھیتی تم بو گے آج اس کو کاٹو گے. ایسے ہی ہے. یعنی یہ کانسیپٹ اگر آ جائے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس نئے سال کا سورج میری زندگی میں طلوع ہو ہی نہیں. صحیح صحیح. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں, جی, اور ایک شخص اپنے گھر کی مرمت کر رہا ہے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر. صحیح. تو آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی یہ گرنے والا ہے, اور واقعی اس کی کنڈیشن ایسی ہوگی. تو فرمایا اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر. اللہ. جب ایک شخص نے آ کر پوچھا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی, آپ نے فوراً اس کا رخ تبدیل کیا, ڈائیورٹ کیا, اور کیا فرمایا؟ ما اعددت لہا, تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے. اللہ اکبر. اگر اس ایک زاویے پر 10 منٹ کے لیے
تھوڑا سا کنسنٹریشن ہو اور مراقبہ ہو اور محاسبہ ہو کہ ایک ایک دن اللہ کی نافرمانی میں گزرا اور رات وہ گناہوں کے اندر گزری، زمین کی چھاتی کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا ہے، آسمان لرزاں و ترساں ہیں اور پہاڑ اجازت مانگتے ہیں کہ انہیں کچل دیا جائے، سمندروں میں طغیانی ہے، لیکن اس کریم اللہ کا فرمان بھی ہے، اس کریم رسول کی دعائیں بھی ہیں کہ آج ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوئی تو ہم ندامت کے آنسو بہائیں، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرے اور دل کی تار اللہ سے جوڑ دے۔ اللہ اکبر، خوبصورت۔ آپ نے جس طرح سے الفاظ کو سمیٹ کے جذبات کی نمائندگی کی ہے۔ میں یاسر سہروردی ہمارے درمیان موجود ہیں، معروف نعت خواں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں ان سے ملتا ہوں تو جس انداز سے آپ پیغام کو نشر کر رہے ہیں اس کی ضرورت بھی ہے، اہمیت بھی ہے اور آپ میں صلاحیت بھی ہے۔ یاسر، نئے سال کے لیے کن جملوں سے آغاز کریں گے؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ نیا کلام ہے، اللہ اکبر۔ نظر کرتا ہوں۔ خوبصورت انداز دعا کا۔ یاسر، اس بار آپ نے ایسے نہیں کیا یہ والا اسٹائل، یہ کیسے کیا کرتی، اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی؟ وہ بس ہو گیا تھا۔ اچھا۔ اور فی البدی جو چیز ہوتی ہے
باڈی لینگویج کلام کے حساب سے ہو جاتا ہے صحیح. تو وہ ہٹ بھی ہو گیا. انشاءاللہ ابھی کوئی نئی چیز لے کر آئی. میں علماء کی بھی رائے لیتا ہوں. انہوں نے ایک کلام جو کنفرم جنتی والا پڑھا تھا, اس سے کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے مولانا صاحب؟ واقعی میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں یہ؟ میں نے تو وہ انداز دیکھا بھی نہیں ہے. ہر آدمی کا اپنا زاویہ نگاہ ہے, تو وہ اس کے مطابق اپنی آراء دیتا ہے. بہرحال اتنا ضروری ہے کہ انسان دل سے کہے, اور دل کی تار اور دل کی لو اللہ سے لگا کر کہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز. اور یہ خوش گمانی ہے, میں سمجھتا ہوں. دوسرے کو اچھا ہی ایکسپیکٹ کریں نا. آپ دعا دیں کہ آپ اللہ کرے آپ جنت میں جائیں, تو ان کو اعمال بتایا جا رہا ہے. میں تو اس کو اچھا بھی لیتا ہوں, بہت پیارا بھی لیتا ہوں. اچھا, میں مختصر ایک جواب لینا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کشمکش میں. ہیپی نیو ایئر کہہ دینا شرکیہ کلمہ ہے, گناہ ہے, سزا ملتی ہے, نہیں کہ ہاں؟ دیکھیں, ہر وہ چیز جس کو لازم سمجھا جائے اور اس کو عبادت اور ثواب سمجھا جائے اور شریعت میں اس کا ثبوت نہ ہو, تو میرے خیال میں اس پر ثواب نہیں ملتا. ثواب کی امید نہ رکھی جائے, چونکہ نوروز اور مارجان اس زمانے میں, زمانہ جاہلیت میں, وہ نوروز یعنی نیا دن, وہ بھی یہی جشن ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, سیلیبریٹ کرنے سے منع فرمایا. صحابہ کو ان کے ساتھ اس عمل میں انگیج ہونے سے منع فرمایا. بلکہ فرمایا اللہ نے ان کے 2 دنوں سے بہتر 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شکل میں ہمیں دیے ہیں. اسی لیے یہ مبارکباد دینا ٹھیک نہیں. ہاں, دعائے خیر کہنا, نیک تمناؤں کا اظہار کرنا, اور اس کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا, اور صحیح سمت پر گامزن ہونے کے لیے اس کو موٹیویٹ کرنا, یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے, یہ ہونا چاہیے. اور اس کی سیلیبریشن بھی, اگر سیلیبریشن نہ کریں, جیسے یہ دعا دے رہے تھے کہ نیا سال خوشیوں, تو دعا کا اہتمام تو کیا جا سکتا ہے نا. یا پھر ہم باؤنڈ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے چل رہے ہیں اور وہ جو پہلا دن آئے اسی میں دعا کا اہتمام. دعا تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. جی, دعا کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق تو یہ بھی ایک سال ختم ہو رہا ہے, تو اگر کوئی اس دن کو کنسیڈر کرتا ہے تو اس کو اس اعتبار سے کنونس کیا جا سکتا ہے. کنونس کیا جا سکتا ہے. خوبصورت ہو گیا. اچھا, یہاں پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, آپ کی کالز بھی مجھے پتہ ہے آ رہی ہیں. ضروری جمعرات کے دن ہم رکھتے ہیں سوال جواب کے حوالے سے, مگر چونکہ اسپیشل موقع ہے, نیا سال ہے, اس کا آغاز کیسے ہونا چاہیے اس پہ ذرا تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے. بہت سے لوگ میری طرح کنفیوزستان میں رہتے ہیں, یہ کام کریں یا نہ کریں, شریعت کیا کہتی ہے, دین کیا کہتا ہے, اور علماء کیا کہتے ہیں, اور پھر معاشرہ کیا کہتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے معاشرہ, آپ گھر بیٹھے ہوں گے تو وہ آپ کے دروازے پہ دستک دے کے کہے گا آج تو نیو ایئر نائٹ ہے اور آج بھی خاموش بیٹھے ہو, تو ان کو جواب دیجئے گا ہاں نیو ایئر ہے نا, تو ہر نئی چیز کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جاتی ہے, اس کے کلمات سے کی جاتی ہے. میں اپنے نئے سال کی ابتدا اس کی ملاقات سے کر رہا ہوں, خلوت میں یا جلوت میں, اس کو یاد کر رہا ہوں. تو یہ انداز ہو سکتا ہے. ہاں, سیلیبریشن آپ کر رہے ہیں, مگر سیلیبریشن میں پارٹیسپیشن اس کے ساتھ ہونی چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آپ اس کے بندے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ, الف لام میم میں جب لوٹ کر آئیں گے تو آج آپ کے دن کی مشکلات کو سمیٹتے ہوئے, آپ کے پورے سال کے غم کو سمیٹتے ہوئے, نئے سال کی امید کے حوالے سے خاص طور سے دعا کا اہتمام ہے. اگر آپ نام بھجوانا چاہتے ہیں تو نام بھجوا دیں, یاد کریں گے آپ کو بھی. الف لام میم میں ایک مختصر سا وقفہ, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. میں کنفیوزستان سے نکل کر روحانیستان میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں. مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب, سوگ منائیں تو آپ کو اعتراض ہے, غم منائیں تو آپ کو اعتراض ہے, 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کریں اور یہ نہ کریں, وہ خوشی منائیں تو آپ کو اعتراض ہے. تو کرے کیا عام آدمی, مجھے یہ تو بتائیں. اس پر اعتراض مجھے یا علماء کو نہیں, اللہ اور اس کے رسول کو ہیں. ہم قرآن اور سنت سے حوالے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خوشی, آپ کے طریقے کے مطابق غم. ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا, خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اس شریعت میں باؤنڈریز ہے. آپ خوشی میں بھی حدوں کو کراس نہ کریں, آپ غصے میں اور ٹینشن میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ ہو. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, صرف یہ درد دل پیش کرتے ہیں. میں رونا اپنا روتا ہوں, وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں, انہیں دل کی لگی
ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طلب، وہ تڑپ، وہ کڑن، وہ درد، وہ غم، وہ راتوں کو رونا، تڑپنا اور مچلنا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا۔ دیر تک ضبط غم ہجراں وہ سمجھاتے رہے اور خود رو دیے مجھ کو سمجھانے کے بعد۔ وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا خود بھی مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے۔ آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوبصورت۔ فائرنگ کرنا کیسا ہے ہیپی نیو ایئر میں؟ اچھا میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے علاقے میں بڑی فائرنگ ہوتی ہے، آپ نے بھی چلائی ہوں گی کبھی نہ کبھی ویسے ہی، تو یہ نیو ایئر پہ خاص طور سے رائفل لے کے ٹھگا ٹھک ٹھگا ٹھک، شادی ہو رہی ہے ٹھگا، یہ کیسا ہے؟ نماز عبادت ہے لیکن بے وقت نماز پڑھیں گے تو گناہ ملے گا۔ فائرنگ عبادت ہے، میدان جہاد میں ہو تو اس پر اجر ملے گا، اپنی جان اور سیلف ڈیفنس کے لیے ہو تو اجر ملے گا۔ لوگوں کی نیندیں خراب ہو، تلاوت ڈسٹرب ہو، ان کے آرام کا خیال نہ رکھا جائے، فرمایا وہ مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امت کو تڑپایا نہ جائے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، مجھے مولانا فضل سبحان صاحب سے محبت تو تھی، اب عشق ہو گیا ہے۔ جس سادگی سے میں بدتمیزیوں والے سوال پوچھتا ہوں اور یہ عالمانہ لہجے میں اس کی ساری میری کجاہتیں، میری ساری قباحتوں کو دور کر دیتے ہیں، اور یہ میں آپ کے لیے پوچھتا ہوں دوستوں کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ سوالات چلتے ہیں تو میں جسارت اور ہمت بعض اوقات کرتا ہوتا ہوں اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بہت سارے لوگوں نے آج دعا کے لیے کہا ہے اور آج میں خاص طور سے دعا کی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس فہرست ہے، زویا سید فرما رہی ہیں، رضیہ سلطان، رضیہ حسین فرما رہی ہیں، سارہ جعفری فرما رہی ہیں، اور پوری ایک لسٹ ہے، میں نہیں پڑھ سکتا سب کے نام، میں ان سب کو دعا میں شامل رکھتا ہوں، حرف بہ حرف، نام بہ نام، اسم بہ اسم۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی شریک ہو جائیں، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ میں دستبستہ گزارش کروں گا مولانا فضل سبحان صاحب کو کہ آج پورے سال کے نچوڑ میں جو کچھ ہم نے کھو دیا ہے اس کو پانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کریں، تڑپیں، روئیں، اور دعا کی درخواست کروں گا مولانا فضل سبحان صاحب سے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردة غير مخزي ولا فاضح. اے اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ دن کے اجالے میں کیے، رات کے اندھیروں میں کیے، جان بوجھ کر کیے، غلطی سے ہو گئے، جو گناہ یاد ہے جو یاد نہیں، اللہ سب کو معاف فرما۔ جتنے اکابر اور بزرگ اسلاف اس دنیا میں تھے، جا چکے، اس سال سے پہلے جا چکے، سب کی بخشش اور مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، سعادت، عافیت، خوشحالی والی زندگی نصیب فرما، آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا یا طلبگار ہیں ان سب کی جائز خواہشات کو، شرعی حاجات کو، ضروریات کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ پروردگار تجھ سے جو کچھ مانگا ہے سب عطا فرما دے۔ ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں، انہی کو اپنا وسیلہ بناتے ہوئے تجھ سے طلب کر رہے ہیں۔ میں یاسر سے گزارش کروں گا، یاسر آپ کے الفاظ لوگوں میں صلاحیت کرتے ہیں، اس حوالے سے کوئی پیغام اپنے خوبصورت انداز میں ذرا دیں۔
اللہ